آج پھر مجھے 2 ٹیلی فون آئے، انہوں نے مجھ سے 2 باتیں پوچھی ہیں کہ جی ہم نے یہ باتیں بزرگوں سے اور علماء سے سنی ہیں، تو آپ مہربانی کر کے ہمیں یہ بتائیں کہ اس کی تصدیق کرتے ہیں آپ یا تردید کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار میں کون ہوں تصدیق تردید والا؟ جنہوں نے بتائی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ ہیں تو بس ان پر جا کے اعتماد کرو، تسلی نہیں ہوتی ان سے جا کے مزید تسلی کرو۔ انہوں نے کہا نہیں جی بس مجھے تو آپ سے ایک محبت ہے، عقیدت ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو بتاؤ۔ میں نے کہا جان نہیں چھوڑے گا تو یہ ٹیلی فون پہ لگا رہے گا۔ انہوں نے کہا جی ایک تو بزرگ ہیں، آپ بھی ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، انہوں نے اپنے تقریر میں یہ فرمایا کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ لباس پہنے ہوئے اعلیٰ سواری پہ سوار ہیں اور خلفاء صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو میں جلدی دوڑ کے گیا اور میں حاضر ہوا اور میں نے کہا حضرت کہیں جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میں جا رہا ہوں۔ عثمان نے جو صدقہ کیا نا وہ اللہ نے قبول فرما دیا ہے، تو آج اللہ اپنے حکم سے حضرت عثمان کی شادی ایک حور سے فرما رہے ہیں اور اسی کا ولیمہ ہے، اسی میں تمام اہل جنت کو دعوت دی گئی ہے اور میں بھی اسی میں جا رہا ہوں۔ ویسے ایسی باتیں آدمی کو بڑی اچھی لگتی ہیں، حالانکہ یاد رکھیں کہ یہ روایت جو ہے نا جی یہ بالکل وہ روایت ہے کہ لا اصل لہو، جس کا وجود ہی کوئی نہیں۔ امام جوزی نے تو لکھا ہے کہ موضوعات میں وضع کردہ حدیث ہے، گھڑی ہوئی حدیث، کوئی اس کا اثبات نہیں ہے۔ جس بزرگ سے بھی پوچھا گیا انہوں نے کہا لم اجد، ہم نے نہیں پایا اس کو۔ کسی نے کہا لا اصل لہو، کسی نے کہا لا اقف علیہ۔ یہ مصطلحات ہوتی ہے، معنی یہ ہے کہ حدیث جھوٹی ہے۔ اور دوسرا اب وہ جن کے بزرگوں کا وہ نام بتا رہا تھا، میں تو ادب سے نام نہیں لیتا، وہ میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، بزرگ ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ سمرقندی ابو لیث سمرقندی کی تفسیر جو بالکل جھوٹی روایات سے بھری ہوئی ہے، اس سے روایتیں لے کے لوگوں کو سناتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں اللہ عالم۔ وہ تو دنیا کے اہل علم کو پتہ ہے کہ اس کی تفسیر قرآن جو ہے اس میں ساری ضعیف روایات یا موضوع روایات، اور یہ بھی اسی میں ہے۔ حتیٰ کہ سیوطی جیسا نرم آدمی جو ہے اس نے بھی اس روایت کو قصے کو نقل کر کے آگے ضرور لکھا ہے کہ لم اجد ہو، مجھے کہیں ملی نہیں ہے حدیث، حالانکہ وہ بڑا نرم آدمی ہے۔ چونکہ رجال جو ہے نا اسماء الرجال والے، ان میں بعض جو ہے متساہلین ہوتے ہیں، بعض متشددین ہوتے ہیں، بعض معتدلین ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ روایت جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جھوٹی روایت ہے، اللہ عالم کہاں سے گھڑی گئی ہے۔ جب سب علماء نے لکھ دیا کہ ضعیف ہے، لا اصل، اس کا اصل میں نہیں پتہ انہوں نے کیوں نقل کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے بزرگ ہیں، خدا کرے کہ میری یہ عرض، میری درخواست پہنچ جائے کہ آئندہ ایسی باتیں نہ کیا کریں جس سے لوگ گمراہی میں پڑیں۔ اور دوسری گزارش یہ بھی ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا علم دیا ہے، حالانکہ وہ دونوں، ایک علم میں اونچے مقام کا آدمی ہے، دوسرا پیری فقیری میں اونچے مقام کا آدمی ہے، دونوں کی باتیں ہیں۔ دیکھیں نا، حوریں جنت میں ملیں گی یا اس سے آج کل پہلے بھی مل جائیں گی، اور جنت کب ملے گی؟ جب مرنے کے بعد ہم اٹھیں گے۔ تو شادی پہلے کیسے ہونے لگ گئی؟ تھوڑا سا عقل بھی استعمال کر لیتے تو سمجھ لیتے کہ یہ روایت جھوٹی ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے فرمایا کہ مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، تو میری رحمت سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا؟
انہوں نے کہا ہاں حضرت مجھے تو بڑا فائدہ ہوا. حضرت فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا حضرت میں پہلے ڈرتا تھا کہ خدا نہ خواستہ کسی اللہ کے عتاب میں نہ آ جاؤں، شیطان بھی تو بڑا عابد زاہد تھا نا، آخر ٹھکرایا گیا تو کہیں میں بھی نہ ٹھکرایا جاؤں. آپ کو نبوت بھی لی، آپ پر قرآن اترا، قرآن میں آیا کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. اور دوسری جگہ انہ لقول رسول کریم عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. جب میری تعریف قرآن میں آگے میں مطمئن ہو گیا تو مجھے آپ کی رحمت سے حصہ مل گیا. ایسی روایت پر لوگ واہ واہ بڑی کرتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حالانکہ ان بزرگوں کو چاہیے تھا کہ وہ دیکھتے کہ اس کے اندر جو روایت ہے وہ بھی وہی سمرقندی صاحب کی ہے، لیکن روایت کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام منقوش ابراہیم الازدی ہے. اس کا جو راوی ہے اس کا نام ہے منقوش ابراہیم الازدی. تمام علماء نے لکھا ہے کذاب وزاع یضع الحدیث، جھوٹا تھا، جھوٹی حدیثیں گھڑتا تھا. جس راوی کا یہ عالم اس کی روایت آپ لوگوں کو سناتے ہیں. اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ مجھ پر بھی رحم کرے. میں آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں اور تو کچھ نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے، ایک تو آج کل امت کو غامدی جیسے فرقوں نے ہلاک کر رکھا ہے، پرویزیوں نے ہلاک کر رکھا ہے، قادیانیوں نے ہلاک کر رکھا ہے. اور اس کے بعد اگر ہمارے بڑے، ہمارے اکابر بزرگ جن کی خدمات ہیں وہ بھی ایسی ڈھیلی ڈھیلی باتیں کریں تو لوگوں کو تو بڑے موقع ملیں گے. وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.